السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کا فضل و کرم ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ ہم کل شام لگ بھگ 4:30 بجے اٹلانٹا آ پہنچے۔ یہاں سب کچھ خیریت ہے بفضل تعالی۔ آج سے انشاءاللہ ہمارے ویڈیوز اٹلانٹا سے شروع ہوں گے۔ جہاں تک ہو سکے نئی باتوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا، مگر ایسا لگتا ہے کہ 2-3 دنوں کی مہلت کی ضرورت ہے ہمیں۔ جیٹ لاگ جو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، ہمیں 1-2 دن آرام کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ سفر 22 گھنٹے کا لمبا ہوتا ہے۔ 2 فلائٹس میں آئے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ٹریول کے وقت بھی ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ چھوٹی موٹی باتیں ہوئی ہوں گی، مگر زیادہ مقدار میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں، اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آئیے، اٹلانٹا ہوا تو کیا ہوا، خبریں تو ہماری روز ہوتی ہی رہتی ہیں یوٹیوب کے ذریعے۔ آج بھی چند خبریں جنہیں میں اہم سمجھتا ہوں انہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ اور وہاں کے حالات کیسے ہیں اس پر بھی اگر ہو سکا تو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے، پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں ہم نئے وشواس، نئے جوش اور نئی امنگ کے ساتھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج پارلیمنٹ کے 75 سال کے شاندار کام کاج، کھٹی میٹھی یادوں، تجربات اور ملک کے لیے ہمارے سابقہ رہنماؤں کے گران قدر رول کو یاد کرنے کا دن ہے۔ وزیر اعظم نے لوک سبھا کے افتتاحی اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کی تاریخی پرانی عمارت سے آج ہم رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی جذباتی لمحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمارت کو بے شک غیر ملکی حکمرانوں نے تعمیر کرانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کی تعمیر میں محنت، پسینہ اور پیسہ ہمارے لوگوں کا لگا تھا۔ پارلیمنٹ میں 75 برس کے سفر میں ہمارے منتخب نمائندوں نے بڑی ایمانداری، محنت اور لگن کے ساتھ کام کیا، جس کی یہ عمارت گواہ رہی ہے۔ اسد الدین اویسی ایم پی نے کہا ہے، پچ بدلنے سے کھیل نہیں بدلتا، ہمیں کھیل بدلنا ہوگا۔ آج پچ بدل رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ملک کا دل ہے، لیکن غریبوں، مظلوموں، مسلمانوں اور کشمیریوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ان کا اعتماد اس پارلیمنٹ پر کم ہوا ہے۔ نئی دہلی، کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خواتین کو با اختیار بنانے کا مخالف قرار دیتے ہوئے سوال کیا ہے کہ مودی حکومت کو اقتدار میں آئے 9 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن خواتین کو ان کے حقوق نہیں ملے ہیں۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ وزیر اعظم مودی خواتین کو با اختیار بنانے کے خلاف کیوں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک پوسٹر بھی لگایا ہے
جس میں پرانے پارلیمنٹ ہاؤس کی تصویر کے ساتھ لکھا ہے کہ مودی حکومت کے 9 سال سے زیادہ اور بل کا ابھی انتظار ہے۔ کانگریس پارٹی نے اپنے آفیشیل ہینڈل پر بھی ٹویٹ کیا اور کہا کہ آدھی آبادی کے لیے مکمل حقوق کا کانگریس خواتین کی بامعنی شرکت اور مشترکہ ذمہ داری کی اہمیت کو سمجھتی ہے۔ اس لیے کانگریس کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا صرف ایک انتخابی اصطلاح نہیں ہے، یہ ایک پختہ عزم ہے۔ کانگریس کے دور حکومت میں خواتین کے مفاد میں کیے گئے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے پارٹی نے کہا کہ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی نے پنچایتوں اور میونسپلٹیوں میں خواتین کے لیے 1/3 ریزرویشن کے لیے 1979 میں آئینی ترمیمی بل پیش کیا تھا۔ یہ بل لوک سبھا میں پاس ہوا لیکن راجیہ سبھا میں پاس نہیں ہو سکا۔ بل 1993 میں وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے پنچایتوں اور میونسپلٹیوں میں خواتین کے لیے 1/3 ریزرویشن کے لیے آئینی ترمیمی بل دوبارہ پیش کیا۔ دونوں بل منظور ہو کر قانون بن گئے۔ اس کے نتیجے میں آج پنچایتوں اور بلدیات میں 15 لاکھ سے زیادہ منتخب خواتین نمائندے ہیں۔ نصف آبادی کی اس شاندار شرکت نے خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق ہمارے اعتماد میں مزید اضافہ کیا۔ اس لیے اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے خواتین کے لیے پارلیمنٹ اور قانون ساز اسمبلیوں میں 1/3 ریزرویشن کے لیے آئینی ترمیمی بل لائے۔ یہ بل 9 مارچ 2010 کو راجیہ سبھا میں پاس ہوا لیکن لوک سبھا میں نہیں ہو سکا۔ راجیہ سبھا میں منظور شدہ بلوں کی میعاد ختم نہیں ہوئی، اس لیے خواتین ریزرویشن بل ابھی بھی فعال ہے۔ یہ بل 9 سال سے لوک سبھا میں پاس ہونے کا انتظار کر رہا ہے لیکن خواتین مخالف ذہنیت میں مبتلا مودی حکومت اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ اب آئیے راشٹر سہارا روزنامے کا اداریہ سنیں۔ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس شروع۔ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس آج بروز پیر 18 ستمبر 2023 سے شروع ہوا۔ اس اجلاس کی ابتدا پارلیمنٹ کی پرانی عمارت میں ہوئی۔ پرانی عمارت میں وزیر اعظم نریندر مودی نے آخری خطاب دیا اور اس خطاب میں اس عمارت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اس ایوان نے ملک کو آگے بڑھانے والے فیصلے کیے۔ وزیر اعظم مودی نے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے علاوہ سابق وزرائے اعظم نرسمہا راؤ اور اٹل بہاری واجپئی کا تذکرہ بھی کیا۔ اس سے قبل پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے وزیر اعظم کے یہ کہنے سے خصوصی اجلاس سے عام لوگوں کی دلچسپی اور بڑھ گئی کہ یہ سیشن چھوٹا ہے مگر وقت کے حساب سے یہ بہت بڑا ہے۔ تاریخی فیصلوں کا یہ سیشن ہے، اسی لیے انتظار اس بات کا ہے کہ خصوصی اجلاس میں کیا تاریخی فیصلے لیے جائیں گے اور وہ فیصلے عام لوگوں کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پنڈت جواہر لال نہرو پر بولتے ہوئے کہا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ایوان میں ہر کسی کی تالی کی حقدار ہیں، لیکن شاید سیاست
اس میں بھی آڑے آ گئی۔ نہرو کے تعاون کا فخر یہ بیان اس ایوان میں ہوتا ہے تو کون ممبر ہوگا جس کو تالی بجانے کا من نہیں کرے گا؟ لیکن اس کے باوجود بھی ملک کی جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے آنسوؤں کو دیکھیں۔ وزیر اعظم نے کئی اور باتوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے جہاں نرسمہا راؤ سرکار کے ہمت کے ساتھ پرانی اقتصادی پالیسیوں کو چھوڑ کر نئی راہ پکڑنے کے فیصلے کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اس کا ثمرہ آج ملک کو مل رہا ہے۔ وہیں اٹل بہاری واجپئی کی حکومت کے سرو شکشا ابھیان، وزارت قبائلی امور، شمالی مشرق کی وزارت کا تذکرہ بھی کیا اور بجا طور پر یہ کہا کہ ایٹمی ٹیسٹ بھارت کی طاقت کا تعارف بن گیا۔ پارلیمنٹ کی پرانی عمارت کے ایوان نے کیا کیا دیکھا ہے، اس پر بولتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے منموہن سنگھ حکومت کے کیش فار ووٹ کا تذکرہ بھی کیا۔ وزیر اعظم کے پورے خطاب کو سننے پر یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوتا کہ انہوں نے خطاب کرتے وقت حال کے مد نظر ہی ماضی کی باتوں اور مستقبل کی امیدوں کا ذکر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے G20 کے سربراہ اجلاس، اس کے اعلامیے کے آسانی سے جاری ہونے اور اس گروپ سے افریقی یونین کو وابستہ کرانے پر اپنی بات رکھی۔ پرانی عمارت سے وزیر اعظم کا جذباتی لگاؤ کا اظہار کرنا قابل فہم نہیں ہے۔ وہ پہلی بار ملک کے وزیر اعظم بن کر پارلیمنٹ کی اسی عمارت میں آئے تھے۔ وہ لمحہ واقعی ان کے لیے کافی اہم رہا ہوگا اور خود ان کا یہ کہنا بھی تھا، وہ لمحہ میرے لیے جذبات سے پر تھا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ انسان کے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ اس دنیا میں نیکی سے راحت ملتی ہے۔ جس قوم میں غدار پیدا ہونے لگیں، اس قوم کے مضبوط قلعے بھی ریت کے گھروندے ثابت ہوتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔